بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران جناب اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات کریں گے ملکی صورتحال کے بارے میں جو پچھلے 2-3 ہفتے اسپیشل ویسے تو ایک ماہ سے زیادہ ہو گئے، لیکن 2-3 ہفتے اسپیشلی جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، جو ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کی گئی، جو ایک کھلواڑ کیا گیا پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی اداروں کے ساتھ ذاتی مفادات کے لیے، تو ان کے اوپر تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اداروں کو کھلم کھلا جلسوں میں، پریس کانفرنس میں گالیاں نکالنے والے قابل قبول بن گئے اداروں کے لیے، اور وہ عدالتیں جو سالوں تک غریبوں کو انصاف نہیں فراہم کر پاتی، شریف خاندان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کیسے راتوں کو اٹھ کر انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا کہ الارم لگایا ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنی ہے، تو وہ انہوں نے عدالتوں نے اپنا تہجد کے جیسا فریضہ سمجھ کے شریف خاندان کو انصاف فراہم کیا، راتوں کو 11-12 بجے عدالتیں لگا کے، جس کی مثال پاکستان کی بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اور شریف خاندان ایک بار پھر ڈیل NRO لینے میں کامیاب رہا، کسی بھی طریقہ سے۔ پہلے بھی وہ باہر کا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، اور اس بار ان کا سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ان کو تو NRO چاہیے ہی تھا، باہر کی کچھ طاقتوں کو بھی NRO چاہیے تھا عمران خان سے۔ عمران خان تو ادھر سب کو کہہ رہا تھا نا NRO نہیں دوں گا، لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو بھی NRO کی ضرورت پڑ گئی عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے اپنی طاقت کا، پیسے کا اور غیر قانونی، غیر آئینی طریقہ کاروں کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا، اور دیکھنے میں تو آئینی ہی لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں ایک آئی ہے، لیکن وہ جس طرح سے ایکٹ کیا گیا، جس طرح سے اچانک لوگوں کے ضمیر جگوائے گئے، جس طرح سے اچانک اتحادیوں کے ضمیر جگوائے گئے، اور پھر اداروں کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے، تو اس سے کافی سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو لیکن آج بات کریں گے کہ شریف خاندان کو کس طرح، کب اور کیسے انصاف ملتا رہا ہے پاکستان میں، اور کسی کو انصاف ملے چاہے نہ ملے۔ شریف خاندان پاکستان کا ایسا واحد خاندان ہے جو ہمیشہ جب وہ سوچ لیں کہ انہوں نے انصاف لینا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں انصاف لینے سے روک نہیں سکتی، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت انہیں انصاف دیے بغیر پیچھے رہ سکتی ہے۔ تو شریف خاندان کو کب کہاں انصاف ملا، اس کی چند ایک مثالیں ہیں آپ کے سامنے، اور چند ایک ایسے مواقع آپ کے سامنے رکھیں گے کہ شریف خاندان پہلی بار 1993 میں سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کی۔ حکومت گرائی کس نے تھی؟ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان صاحب نے۔ کرپشن چارجز اور بدعنوانی اور اس طرح کے ایلیگیشن لگاتے ہوئے انہوں نے ان کی حکومت ختم کی، اور پھر سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور اس طرح شریف خاندان کو انصاف ملنے کی ابتدا ہوئی پاکستان کی تاریخ میں۔ اس کے بعد 94 میں FIA نے حدیبیہ پیپر مل میں پیسوں کی خرد برد کے الزام میں ایک کیس بنایا نواز شریف کے اوپر اور اس کے خاندان کے اوپر۔ کیونکہ پاکستان کا نظام ایسا ہے تو فی الفور عمل درآمد ہوتا نہیں ہے ان کے اوپر۔ 1994 میں جب کیس بنایا، اور پھر جب 1997 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے جب 97 میں وزیر اعظم بنے تو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کیس ختم کرنے کے لیے، اور FIA نے اس کے خلاف کوئی اپیل درج نہیں کی، اور ہائی کورٹ نے وہ کیس خارج کر دیا۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد مارچ 2000 میں حدیبیہ کے پیپر کیس دوبارہ دائر کرنے کی منظوری دی گئی. اکتوبر 2011 میں لاہور ہائی کورٹ کے 15 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے نیب کو اس کیس پر کارروائی سے روک دیا. جب 2000 کو کیس دائر کرنے کی اجازت دی گئی اور 2011 اچانک اس میں آ گیا، تو 11 سال کا جو وقفہ تھا اس میں سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ڈیل کر کے NRO لے کے ملک سے بھاگ گئے تھے، سعودی عرب چلے گئے تھے. اور جس پہ یہ بعد میں منہ کرتے بھی رہے کہ ہم نے کوئی NRO نہیں لیا یہ وہ، اور پھر بعد میں ان کو ماننا پڑا. لیکن ان کے لیے وہ، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شرم غیرت کوئی ان کے لیے معنی نہیں رکھتی. تو اس طرح یہ دن کو اور رات کو اور اپنے بیانات بدلنے بھی ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. اس کے بعد 2014 میں عدالت نے کہا کہ نیب کے پاس حدیبیہ پیپر مل پہ شواہد ناکافی ہیں اور کیس خارج کر دیا. اس کے علاوہ پھر ایک اور کیس رائیو اینڈ اسٹیٹ کیس میں جاتی عمرہ میں 104 کنال میں زمین پر تعمیرات کرنے اور اس میں سرکاری وسائل استعمال کرنے کا کیس کیس کے متعلق 2 ریفرنس دائر کیے گئے. اور لیکن نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے مشرف سے NRO لے کے ڈیل کر کے، تو اس پہ اس دوران کارروائی نہیں ہو سکی. اور پھر جب یہ تیسری بار وزیر اعظم بنے تو 2014 میں لاہور ہائی کورٹ کے ہی پنڈی بینچ نے دونوں درخواستیں خارج کر دیں. پھر آگے چلتے ہیں. ہیلی کاپٹر کیس. ہیلی کاپٹر کیس میں عدالت نے انہیں 14 سال سزا اور 2 کروڑ جرمانہ کیا، لیکن ڈیل کے تحت یہ باہر چلے گئے تھے. اور جب یہ واپس آئے تو 2009 میں لاہور ہائی کورٹ کے ہی پنڈی بینچ نے ان کو احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور ان کو باعزت بری کیا. لاہور ہائی کورٹ، شاید لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اچانک سے لاہور ہائی کورٹ ان کے حق میں فیصلے دینا شروع ہو گیا، تو یہ لاہور ہائی کورٹ شاید بنا ہی ان کے لیے ہے اور ہمیشہ سے ان کو وہاں سے ریلیف ملتا رہا ہے. اور جیسے عمران ریاض خان صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ یہ ہر طرح کا تالا جس سے کھول لیتے ہیں. ہر ادارے میں انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، ہر ادارے میں، جوڈیشری میں، اسٹیبلشمنٹ میں، بیوروکریسی میں، ہر جگہ ان کے اپنے بندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے ریلیشنز، اتنی رشتہ داریاں، اپنے خاندان اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ انہی کے جاننے والے، انہی کے ماننے والے لوگ ہی آگے آتے ہیں، ترقیاں پاتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ریلیف مہیا کرتے ہیں. اور یہی ایک پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو میرٹ کی بجائے پسندی ناپسندی کے اوپر تعیناتیاں ہوتی ہیں اور پرموشنز دی جاتی ہیں اور ملازمتیں دی جاتی ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں جی. نواز شریف 6 جولائی 2018 کو لندن کے فلیٹ جو ایون فیلڈ تھے اس کیس میں 10 سال سزا اور اس کی بیٹی کو 7 سال قید کی سزا ہوئی. ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد نے نواز مریم کی سزا معطل کر دی، اور یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا ہی فیصلہ تھا کہ سزائیں معطل ہو گئیں. سزاؤں پہ فیصلہ نہیں، اپیلوں پہ فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک، لیکن سزائیں معطل ہو گئیں. 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ کیس میں نواز شریف کو 7 سال کی سزا ہوئی. 5 اکتوبر 2018 کو نیب نے شہباز کو آشیانہ اور رمضان شوگر مل میں گرفتار کر لیا. 14 فروری کو ضمانت مل گئی. 28 ستمبر 2020 کو نیب نے شہباز کو منی لانڈرنگ میں گرفتار کر لیا. 23 اپریل 2021 کو ضمانت مل گئی. 16 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے طبی بنیاد پر نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی، 50 روپے کے اسٹامپ پر، اور اس کا گارنٹر تھا اس کا بھائی، چور، ڈکیٹ، کرائم منسٹر، جو اب پاکستان کا کرائم منسٹر منتخب ہوا ہے. 2019 کو 6 ہفتوں کے لیے وہ باہر گئے اور ابھی تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی عدالت ان سے پوچھنے والی نہیں ہے، کوئی ادارہ ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، نہ اخلاقی نہ قانونی، کہ
کہ ان کو بلا کے اس بارے میں کچھ پوچھا جا سکے. تو پھر اس طرح جب ہوگا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. 8 اگست 2019 کو نیب نے مریم کو رمضان شوگر مل میں گرفتار کر لیا. 5 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے عورت ہونے کی بنا پر انہیں ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ اب عدالت انہیں گرفتار نہیں کر سکتی اور عدالت کے پاس شواہد ناکافی ہیں، نیب کے پاس شواہد ناکافی ہیں. تو میرے پاکستانی ہوں، یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کیا ادارے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، ایف آئی اے، نیب، کیا صرف شریف خاندان کو ریلیف دینے کے لیے بنے ہیں؟ کیا صرف شریف خاندان کے لیے بنے ہیں؟ ان کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی سزا جزا کا انتظام کا طریقہ کار نہیں ہے. جیسے شریف خاندان چاہے گا ویسے ادارے چلیں گے یا قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے. تو اداروں کے لیے بھی ایک فیصلہ کن وقت ہے. اور اب کرائم منسٹر نے ایک بھونڈی سی اسٹیٹمنٹ اسمبلی میں کھڑے ہو کے دی ہے، جی میں کمیشن بنانے لگا ہوں، ان کیمرہ بریفنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کو یہاں بلائیں گے. اور بغیرت انسان، جب پہلے اسپیکر نے بلایا، پرائم منسٹر عمران خان نے بلایا، تب تو تم لوگ گئے نہیں. اور اب تم لوگوں کو پتہ ہے کہ تمہاری حکومت ہے اور تم خود بود کر سکتے ہو اور اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہو، ایک نیا خط پیش کر سکتے ہو، اس پہ ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کرو گے کیونکہ میڈیا تمہارے ساتھ ہے، ادارے تمہارے ساتھ ہیں، سپریم کورٹ تمہارے ساتھ ہے. تو اس لیے ایسے بیان جاری کر رہے ہیں. اور جہاں تک اطلاعات ہیں تو وہ اسد مجید، وہ جو ہمارے فارن آفس کے تھے جنہوں نے خط بھیجا تھا پاکستان، ان کے اوپر بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کر دی گئی ہے، شروع ہو گئی ہے. ان کو، ان کی فیملی کو بلیک میل اور تھریٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے بیان تبدیل کروایا جائے اور ان کیمرہ میں ان سے بیان تبدیل کرایا جائے اور کہا جائے کہ جی میں نے عمران خان یا شاہ محمود کے کہنے پہ میں نے ایسے لکھا تھا، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. تو جس سے ان کی کریڈیبلٹی بھی بچ جائے گی اور امریکہ بدنام ہونے سے بچ جائے گا اور عمران خان صاحب بدنام ہوں گے. بس یہ 3 مقصد ہیں ان کے. اور ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف جو لیٹر اسد مجید صاحب نے بھیجا اس کے اوپر یہ کمیشن بنا سکیں، کارروائی کروا سکیں، اس کی تحقیقات کروا سکیں. تو اسد مجید کے لیے بھی ایک بڑا ایسے سمجھ لیں کہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا آپ نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے وقار کے لیے، پاکستان کے ادارے کے لیے، یا کسی ایک خاندان کے لیے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے مشکل وقت ہوگا، آپ کو تھریٹس ہوں گے، آپ کو دھمکایا جا رہا ہوگا، آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہوگا، بیوی بچوں کی دھمکی دی جا رہی ہوگی، لیکن پھر بھی آخر تو ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی، آپ کے بیوی بچوں نے بھی. اور وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، کہاں کب کیسے جانا ہے. تو ایمان کو مضبوط رکھیں اسد مجید صاحب. اور یہ قربانی دینے کا وقت ہے، اور اگر آپ کو کوئی قربانی دینی پڑے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، قربانی دیں اور اپنے بیان پہ قائم رہیں، حق اور سچ کا ساتھ دیں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں. خدا نخواستہ اگر آپ کی جان چلی بھی گئی اور آپ حق کے ساتھ کھڑے رہے تو آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. آپ دنیا میں بھی امر ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.